ایک ہفتہ اور گزر گیا۔ عبداللہ نے اب اسماعیل صاحب کے گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ نائمہ کو اس کے ہونے نہ ہونے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ اس کی شادی کے دن اب بہت قریب آ چکے تھے۔ گھر والوں کا اصرار تھا کہ نائمہ اب کالج جانا چھوڑ دے، مگر اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی تعلیم شادی کے بعد بھی جاری رکھنا چاہتی ہے، اس لیے جب تک ممکن ہو وہ کالج جائے گی۔ اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی تھی جسے ہر شخص نے محسوس کر لیا تھا۔ وہ اب 5 وقت نماز باقاعدہ پڑھنے لگی تھی۔ اس تبدیلی پر اس کے نانا ابو اور امی دونوں بہت خوش تھے۔ فاریہ بھی بہت مطمئن تھی، تاہم اسے یہ بات عجیب لگی کہ اب نائمہ اپنی شادی اور مستقبل کے حوالے سے بہت زیادہ پرجوش نہیں رہی تھی۔ لڑکیاں شادی قریب آنے پر زیادہ خوشی محسوس کرتی ہیں، مگر نائمہ کا معاملہ یہ تھا کہ ایک محیب اداسی نے اس کا احاطہ کر لیا تھا۔ نائمہ کا مسئلہ کیا تھا اسے نہ کسی نے پوچھا، نہ اس نے کسی کو بتایا۔ سب سمجھ رہے تھے کہ شادی اور آنے والی زندگی کے متوقع اندیشوں نے نائمہ کو خدا کی طرف راغب کر دیا ہے۔ وجہ کچھ بھی ہو، سب خوش تھے۔ پریشانی اگر کوئی تھی تو شادی کے انتظامات کے وسائل جمع کرنے کی تھی، مگر یہ اسماعیل صاحب اور آمنہ بیگم کی پریشانی تھی۔ انہوں نے نائمہ کو اس مسئلے کی خبر تک نہیں ہونے دی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی خوشیوں میں پریشانی کا کوئی شائبہ بھی آئے۔ یہ بات کسی کو نہیں معلوم تھی کہ نائمہ کا اللہ تعالیٰ سے بہت گہرا اور مضبوط تعلق قائم ہو چکا تھا۔ یہ تعلق اس 5 وقت نماز سے کہیں زیادہ گہرا تھا جو وہ بظاہر لوگوں کو پڑھتی ہوئی نظر آتی۔ اس کی دن رات ایک ہی دعا تھی کہ سچائی اس پر کھول دی جائے۔ ایک روز عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر وہ مصلی پر بیٹھی ہوئی دعا کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ان سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ اسی اثنا میں نانا ابو اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اسے اس حال میں دیکھ کر وہ ایک دم ٹھٹک سے گئے۔ ان کی نواسی میں اتنی بڑی تبدیلی آ چکی تھی، اس کا انہیں اندازہ نہیں تھا۔ ان کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی کہ ان کی نواسی نماز پڑھنے لگی تھی، مگر اب وہ اللہ کے سامنے بیٹھ کر رو رہی تھی۔ یہ چیز ان کے تصور میں بھی نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر تک محبت آمیز انداز میں اسے دیکھتے رہے اور پھر واپس لوٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ لوٹے۔ اس دفعہ ان کے ہاتھوں میں قرآن مجید تھا۔ اس دوران میں نائمہ دعا سے فارغ ہو چکی تھی۔ انہوں نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، میری بیٹی کیا دعا مانگ رہی تھی؟ نائمہ اب انہیں کیا بتاتی کہ وہ کیا دعا مانگ رہی تھی۔ اس کی دعا نہ اپنی ذات کے لیے تھی، نہ اپنے مستقبل کے لیے، نہ اپنی شادی کے بارے میں، نہ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں۔ اس کی دعا صرف سچائی اور حقیقت جاننے کے لیے تھی۔ سچ اب اس کے لیے اتنا قیمتی ہو چکا تھا کہ اس کے سامنے ہر دوسری چیز بے وقت ہو چکی تھی، مگر ظاہر ہے کہ یہ بات وہ ان سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس نے جواب میں مسکرا کر کہا، میں اللہ سے وہ مانگ رہی تھی جو میرے لیے اس وقت سب سے زیادہ اہم ہے۔ نائمہ کی اس بات کا مطلب نانا ابو وہی سمجھے جو انہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ وہ سمجھے ان کی نواسی اپنی شادی اور آنے والی زندگی کے بارے میں دعا مانگ رہی تھی، مگر شرم کے مارے یہ نہیں کہہ سکی، بلکہ ایک مبہم سی بات کہتی۔ انہوں نے شفقت سے نائمہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو اپنی بہترین رحمتوں سے نوازیں گے۔ تمہاری شادی شدہ زندگی اتنی خوشگوار ہوگی کہ تم اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی سمجھو گی۔ نائمہ نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، مگر بغور ان کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے قرآن مجید کو دیکھنے لگی۔ نانا ابو اس کا مدعا سمجھ کر بولے، بیٹا دنیا میں بیٹیوں کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے، ان کے جہیز میں قرآن مجید دیا تو جاتا ہے،
مگر لڑکیوں کو ساری زندگی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ قرآن مجید سمجھ کر پڑھیں۔ مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اب تم اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی ہو تو اس کتاب کو اپنی زندگی بنا لو۔ اس میں تمہارے ہر سوال کا جواب اور مکمل رہنمائی ہے۔ کیا واقعی اس میں میرے ہر سوال کا جواب ہے؟ نائمہ نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، نہ صرف تمہارے سوالات کا جواب ہے بلکہ بہترین نصیحت بھی ہے۔ آؤ ادھر میرے ساتھ بیٹھو۔ نانا ابو نے اس کی مسہری پر بیٹھتے ہوئے قرآن مجید کھول کر کہا۔ نائمہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ نانا ابو نے کچھ ورق گردانی کے بعد سورہ العصر نکالی اور بولے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج قرآن کریم کی ایک انتہائی چھوٹی سورت تمہیں ترجمے کے ساتھ پڑھا دوں۔ اس میں پورے قرآن مجید کی تعلیم کا خلاصہ ہے۔ یہ کون سی سورت ہے نانا ابو؟ اس سورت کا نام سورہ العصر ہے۔ یہ کہہ کر پہلے انہوں نے سورہ العصر کی تلاوت کی، پھر اس کا ترجمہ پڑھ کر نائمہ کو سنانے لگے۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے۔ نائمہ میں گرچہ تبدیلی آئی تھی مگر نائمہ پھر نائمہ تھی، یعنی فلسفی نائمہ۔ یہ ترجمہ سن کر اس کے چہرے پر سوالیہ نشان ظاہر ہوا، مگر اس نے کچھ کہنے کے بجائے نانا ابو کے ہاتھ سے قرآن اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ نائمہ نے 2-3 دفعہ یہ ترجمہ پڑھا، بجائے اس کے اسے کسی قسم کی ہدایت اور رہنمائی ملتی، اس کا ذہن پھر سوالات کی آماج گاہ بن گیا۔ اس نے نانا ابو سے کہا، نانا ابو زمانے کی قسم کا مطلب کیا ہے؟ نانا ابو نے اپنے مطالعے کی روشنی میں جواب دینا شروع کیا، بیٹا زمانے سے مراد ماضی کا زمانہ بھی ہے اور حال کا بھی۔ یہ زمانہ وہ چیز ہے جس میں ہم سب انسان جیتے ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ یہ ہر لمحہ برف کی مانند گھل رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سرمایہ کو نیکی میں استعمال کریں، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اور اگر ہم نے اس سرمایہ کو ایمان، عمل صالح، اچھی باتوں، دوسروں کو تلقین اور صبر کی نصیحت میں استعمال نہیں کیا تو ہم خسارے میں رہیں گے۔ نانا ابو آپ کی یہ بات اس پہلو سے ٹھیک ہے، مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ زمانے کو اس بات کی گواہی میں پیش کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ماضی اور حال کے زمانے کا سبق اس سے بالکل مختلف ہے۔ زمانہ تو عام طور پر صالحین کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ ہاں، زمانے کی قسم کے بغیر یہ بات بطور ایک دعویٰ کے ٹھیک ہے، مگر اس دعوے پر میرا اعتراض یہ ہے کہ جنت اور جہنم کی بات بہرحال ایک مستقبل کی بات ہے۔ یہ سر دست ایک دعویٰ ہے۔ یہ دعویٰ کسی ایسے مسلمان کو مطمئن کر دے گا جو پہلے سے جنت و جہنم پر ایمان رکھتا ہو، مگر ایک غیر مسلم کے لیے، خاص کر اگر جدید نظریات، فلسفے اور علم الکلام سے واقف ہے، تو اسے بالکل مطمئن نہیں کر سکتا۔ آج کا ذہن دعوے کو نہیں مانتا، اسے ثبوت چاہیے۔ اور معاف کیجیے گا، یہاں زمانے کی گواہی اور قسم کا جو ثبوت دیا جا رہا ہے وہ تو ایک بالکل برعکس داستان سناتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو کامیابی اور ایک دولت مند اور طاقتور صاحب اقتدار کی زندگی کو خسارے اور ناکامی کے طور پر پیش کریں گے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کی بات مان لیں، مگر انسانوں کی اکثریت آپ کی بات کو رد کر دے گی۔ نانا ابو کو اس وقت بڑی شدت سے عبداللہ یاد آیا، مگر ظاہر ہے کہ اس وقت کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے دل کی گہرائیوں سے صدا نکلی، کاش تمہاری شادی عبداللہ کے ساتھ ہو رہی ہوتی، وہ تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب مجھ سے بہتر دے دیتا۔ یہ اسماعیل صاحب کے دل کی صدا تھی،
مگر ان کی زبان پر قفل ہی پڑا رہا۔ نائمہ کو ان کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی بحث نے ماحول کو خراب کر دیا ہے۔ وہ ان کا دل رکھنے کے لیے بولی، سوری نانا ابو، ہو سکتا ہے میں ہی غلط ہوں، مگر میں سوچوں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ اسماعیل صاحب کو بھی عافیت اسی میں لگی کہ سیز فائر کر لیں۔ ان کی نواسی جس حد تک راہ راست پر آ گئی ہے اسی پر مطمئن ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ مزید گفتگو سے ان کی نواسی نماز بھی چھوڑ دے۔ چنانچہ وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے، بیٹا اب تم آرام کرو، انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ اسماعیل صاحب کے جانے کے بعد نائمہ اداسی کے عالم میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ اسے دکھ ہو رہا تھا کہ اس نے بلا وجہ ایک ایسی بحث چھیڑ دی جس سے اس کے نانا کو برا محسوس ہوا، مگر وہ کیا کرتی؟ یہ اس کے سوالات تھے جن کا اسے کبھی جواب نہیں ملا تھا۔ جیسے جواب نانا ابو نے دیے تھے وہ پہلے بھی بہت سن چکی تھی، مگر کبھی ان جوابوں نے اسے مطمئن نہیں کیا تھا۔ اس نے قرآن بھی خود پڑھنے کی کوشش کی تھی، مگر سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نہ کبھی پہلے اس کی سمجھ میں آیا نہ اب آ سکا۔ قرآن مجید اور اس کے درمیان ایک بنیادی ذہنی رکاوٹ تھی جو اس کے فلسفیانہ پس منظر سے پیدا ہوئی تھی۔ وہ یہ کہ قرآن مجید دعوے سے بات شروع کرتا ہے، جبکہ نائمہ کسی ایسی چیز کو علمی حیثیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھی جو دعوے سے شروع ہو۔ نانا سمیت جن مذہبی لوگوں سے اس کا واسطہ پڑا تھا ان میں سے کبھی کسی نے قرآن کے دلائل کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس نے مذہبی لٹریچر بھی پڑھ رکھا تھا، مگر یہ سارا مذہبی لٹریچر اس بات کو ذہن میں رکھ کر لکھا گیا تھا کہ پڑھنے والا پہلے ہی توحید، رسالت اور آخرت کا قائل ہے اور پہلے ہی مان چکا ہے۔ اس لٹریچر کے زیادہ تر لکھنے والوں کو علم ہی نہیں تھا کہ جدید ذہن میں کیا تبدیلی آ چکی ہے۔ اس لٹریچر کا زور سمجھانے سے زیادہ منوانے اور دھمکانے پر تھا۔ پھر اس کا بنیادی ماخذ قرآن مجید کا گہرا فہم بھی نہیں تھا۔ صدیاں ہوئی تھی کہ امت مسلمہ نے قرآن مجید کو اٹھا کر کونے میں رکھ دیا تھا۔ قرآن مجید جس گہرائی میں جا کر گفتگو کرتا ہے وہ حقائق ابھی گنتی کے چند لوگوں تک محدود تھے۔ رہا باقی لٹریچر تو وہ قرآن کے فکر و فلسفے سے زیادہ مسلکی اختلافات، فرقہ واریت، سیاسی سوچ اور فروعی معاملات پر مبنی تھا۔ یہ لٹریچر نائمہ کے لیے بیکار تھا۔ جو کچھ اس لٹریچر میں تھا وہ قرآن میں نہیں تھا، اور جو قرآن میں تھا وہ نائمہ کے فلسفیانہ ذہن کو قبول نہیں تھا۔ اس معاملے میں واحد استثناء عبداللہ کی گفتگو تھی جو انتہائی مدلل اور دل کو چھو لینے والی تھی۔ بقول عبداللہ کے یہ دلائل قرآن سے ماخوذ تھے، مگر ظاہر ہے وہ عبداللہ کے آگے دست سوال دراز نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کچھ اس کی انا کا مسئلہ بھی تھا اور کچھ عبداللہ کے پس منظر کا بھی۔ اس پر مستضاد یہ کہ عبداللہ اس کی ماں اور نانا کی محبت میں شریک ہو چکا تھا۔ اس پہلو سے گویا وہ اس کا رقیب بن گیا تھا۔ اپنے رقیب کو وہ رازدان کیسے بناتی؟ اپنے دشمن کے آگے جھکنا اسے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ دشمن بھی وہ جسے وہ ٹھکرا چکی تھی، اسی کے سامنے اب وہ سوالی بن کر کیسے چلی جاتی؟ رات کافی ہو چکی تھی۔ نائمہ کو جلد سونے کی عادت تھی۔ وہ سونے لگی تو حسب عادت دانت صاف کیے، پھر دل میں کیا آیا کہ وضو بھی کر لیا۔ بستر پر لیٹنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی۔ اسے اس کے سوالوں کا جواب تو نہیں مل رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے اب یہ اعتماد ہو رہا تھا کہ وہ جو کہتی ہے اللہ تعالیٰ سنتے ضرور ہیں۔ اسی سوچ میں غرق وہ نیند کی وادی میں جا پہنچی۔ اٹھو نائمہ، سونے کا وقت ختم ہو گیا، بہت نیند لے لی تم نے۔
اب جاگنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ آواز نائمہ کے کانوں میں تیسری دفعہ آئی۔ پہلی 2 دفعہ یہ آواز اتنی ہلکی تھی کہ گہری نیند میں وہ سمجھ ہی نہیں سکی کہ کیا ہو رہا ہے۔ تیسری دفعہ آواز اتنی بلند تھی کہ نائمہ نے خود کو نیند سے بیدار ہوتا ہوا محسوس کیا۔ کچھ دیر تک وہ بے حس و حرکت پڑی رہی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ نیند میں ہے یا جاگ چکی ہے۔ اب کوئی آواز اسے نہیں پکار رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں تھی۔ اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تاریکی اور سناٹے کی دبیز چادر نے ارد گرد کے ہر منظر کو اپنے اندر نگل لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بس ایک سیاہ آسمان پھیلا ہوا تھا۔ دور دور تک نہ کوئی بادل تھا اور نہ چاند کی روشنی کے کوئی آثار۔ اگر روشنی تھی تو جگمگاتے ستاروں کی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے آسمان کی سیاہ قبا میں جگمگ جگمگ ہیرے جڑے ہوئے ہوں۔ نائمہ کو یہ منظر بے حد دلکش لگا۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اس منظر کو دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ وہ کافی دیر تک اسی حالت میں رہی کہ یکا یک آسمان پر موجود ایک روشنی میں حرکت شروع ہوئی۔ یہ روشنی آہستہ آہستہ نائمہ کی سمت چلی آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نائمہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ روشنی میں وہی چمکیلا ہیولا تھا جو ہمیشہ نائمہ کو نظر آتا تھا۔ ہیولا نائمہ کے قریب آ کر فضا میں معلق تھا۔ کچھ دیر تک نائمہ اس ہیولے کو دیکھتی رہی۔ وہ شاید اس کی طرف سے کچھ کہے جانے کی منتظر تھی، مگر دیر تک جب کوئی صدا نہ آئی تو وہ بولی، آپ وہی ہیں نا جس نے کہا تھا کہ کیا تم سچائی جاننا چاہتی ہو؟ آج میں سچائی جاننا چاہتی ہوں۔ ہیولے سے وہی مانوس سی آواز آئی۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ذہن میں کیا سوال ہیں۔ جواب سے پہلے سوال سن لو۔ تم جاننا چاہتی ہو کہ خدا ظلم پر خاموش کیوں رہتا ہے؟ تم جاننا چاہتی ہو خدا محرومیوں کو جنم کیوں دیتا ہے اور کیوں نیک لوگوں کے ساتھ وہ برا ہونے دیتا ہے اور بروں کے ساتھ بھلائی ہونے دیتا ہے؟ تم جاننا چاہتی ہو کہ خدا سچ کھول کر کیوں نہیں بتاتا؟ کیوں وہ اپنی موجودگی اور سچائی کا ناقابل تردید ثبوت پیش نہیں کرتا؟ یہی 3 سوال ہیں نا تمہارے ذہن میں؟ نائمہ کو اس لمحے محسوس ہوا کہ اس کی زندگی کی ساری الجھنیں اور اس کی ساری جستجو کو اس ہیولے نے ان 3 سوالوں میں سمیٹ دیا تھا۔ ہاں، یہی 3 سوال ہیں، مگر ان سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ میں عصر ہوں، وقت کا بیٹا، خدائے ذوالجلال کی ایک ادنا مخلوق، اپنے آقا کا ایک حقیر غلام۔ یہ بات نائمہ کے اوپر سے گزر گئی۔ وہ مزید کچھ پوچھنا چاہتی تھی، مگر اب اسے اس ہیولے نما وجود سے کچھ الجھن سی ہونے لگی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اگر یہ ہیولا کچھ قابل فہم شکل میں آ جائے تو شاید وہ یکسو ہو کر بات کر سکے۔ اپنی الجھن کا اظہار کرتے ہوئے اس نے پوچھ ہی لیا، آپ کی کوئی شکل نہیں ہے؟ مجھے اس ہیولے جیسے وجود سے الجھن ہو رہی ہے۔ میری شکل ہے لیکن تم اسے سمجھ نہیں سکتی، لیکن تمہاری سہولت کے لیے میں ایک انسانی شکل میں تمہارے سامنے آ جاتا ہوں۔ یہ الفاظ ختم ہوئے تو ہیولا آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہوا اور اس کے قریب زمین پر آ کر ٹھہر گیا۔ پھر یک بیک یہ ہیولا ایک انسانی قالب میں ڈھلنا شروع ہوا۔ نائمہ کو یوں لگا کہ یونانی داستانوں کا کوئی رومانوی دیوتا انسانی شکل میں مجسم ہو گیا ہو۔ یہ قالب انسان کا تھا، مگر کسی طور بھی یہ کوئی انسانی شکل نہیں تھی۔ انسان اتنے حسین نہیں ہو سکتے۔ نائمہ نے اپنی پوری زندگی میں اتنا پرکشش آدمی نہیں دیکھا۔ نائمہ بے خود ہو کر اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی نظر اس کی طرف سے نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ وہ انسانی وجود یا یونانی دیوتا جو بھی تھا دھیرے سے نائمہ کے پاس بیٹھ گیا۔ اس لمحے نائمہ کے اندر کی عورت جاگی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس شخص کے سامنے بے حجاب
زمین پر لیٹی ہوئی ہے۔ وہ بے اختیار اٹھی اور کچھ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے وجود پر نظر ڈالی۔ یہ دیکھ کر اسے ایک کونا اطمینان ہوا کہ آج وہ پرہانہ نہیں ہے۔ پہلی دفعہ اس کے جسم پر لباس موجود تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اثر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ بولا، گھبراؤ نہیں، میں انسان نہیں ہوں۔ تم نے انسانی شکل چاہی تھی سو میں اس میں آ گیا۔ نائمہ نے ارد گرد دیکھا، ہر سو گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے دریافت کیا، میں کہاں ہوں؟ تم انسانوں کی دنیا سے خدا کی دنیا میں بلا لی گئی ہو۔ دنیا والوں کے لیے تم اس وقت سو رہی ہو، لیکن تمہارے اندر کے وجود کو جگا کر میں اس دنیا میں لے آیا ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تاکہ تمہارے سوالوں کا جواب دیا جا سکے۔ کیا میں اللہ تعالیٰ سے مل سکوں گی؟ نائمہ نے سوال کیا تو اثر کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ ادب کے ساتھ گردن جھکا کر بولا، نائمہ، اس کائنات میں اربوں کھربوں فرشتے رکوع اور سجدے میں گرے ہوئے اس کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے اس بات کے منتظر ہیں کہ خالق کائنات کے حضور پیش ہونے کی سعادت مل جائے۔ ارب ہا ارب سال گزر جاتے ہیں مگر انہیں موقع نہیں ملتا۔ پھر اس نے گردن اٹھائی اور نائمہ کو رشک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم انسان دنیا کی خوش نصیب ترین مخلوق ہو جنہیں یہ موقع ملا ہے کہ تم عنقریب مالک کائنات کا دیدار کر سکو گے۔ مگر کے بعد اس نے لمحہ بھر توقف کیا اور ایک تلخ حقیقت کے بیان کے ساتھ اپنی بات پوری کر دی۔ تم انسان بہت بد نصیب ہو، تمہاری اکثریت نے یہ موقع ہمیشہ کے لیے ضائع کر دیا۔ مگر اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارے ساتھ تو خود بہت ظلم ہوتا ہے۔ یہاں کوئی راستہ بتانے والا نہیں، گمراہ کرنے والے لوگ بہت ہیں۔ غلط کہا تم نے، ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ یہاں یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان دیانتداری کے ساتھ سچائی تلاش کرے اور اسے نہ پا سکے۔ مگر تم انسان اپنے تعصبات، خواہشات اور جذبات سے اوپر نہیں اٹھتے، اس لیے ہدایت سے محروم رہ جاتے ہو۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ یہاں تو ہر شخص اور ہر گروہ کی اپنی سچائی ہے۔ ہم کس کی بات مانیں اور کس کی بات نہ مانیں؟ نائمہ نے اپنے اور اپنے جیسے اور بہت سے دیگر لوگوں کا المیہ ایک سوال کی شکل میں سامنے رکھ دیا۔ ہدایت خدا کی نظر نہ آنے والی ذات کو عقل کی آنکھوں سے دریافت کر لینے کا نام ہے۔ یہ کائنات میں پھیلے آثار کی بنیاد پر اس کی اعلیٰ صفات کو دریافت کر لینے کا نام ہے۔ یہ اس کی عظمت اور محبت کے احساس میں جینے کا نام ہے۔ یہی وہ سچائی ہے جس پر کائنات کا ذرہ ذرہ شاہد ہے۔ یہاں ہر چیز اپنے مالک کے وجود، رحمت، ربوبیت اور عنایات کی گواہ ہے۔ مالک نے کائنات کی ہر شے کو تم انسانوں کی خدمت میں لگا رکھا ہے، مگر تم کبھی بھولے سے بھی نہیں سوچتے کہ ہر لمحہ تم کس کی عنایتوں میں جیتے ہو۔ وہ اگر ہوا بند کر دے تو تم ایک لمحے میں مر جاؤ گے، وہ پانی بند کر دے تو پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جاؤ۔ سورج، سمندر، بادل، دریا، فضا، غرض آسمان و زمین کی ہر شے تمہاری خدمت کرتی ہے۔ تمہارے ہاتھ پاؤں، اعضاء و قوا، دیکھنے اور سننے کی صلاحیت سب اس کی عطا ہے۔ تمہیں کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ دل سے اس کا شکر کرو، اس سے محبت کرو، اس کی عظمت کے احساس میں جیو۔ نائمہ کا سر اعتراف میں جھک گیا۔ اثر بولتا رہا، نائمہ تمہیں غربت کا بہت شکوہ ہے۔ ان لوگوں کے متعلق کیا خیال ہے جن کی آنکھیں نہیں ہوتی، ہاتھ نہیں ہوتے، پاؤں نہیں ہوتے؟ مگر ایسے لوگوں کا پیدا کرنا بھی تو ظلم ہے، نائمہ کے اندر کی فلسفی نے کہا جو اس وقت بھی بیدار تھی۔ یہ ظلم کا اندھیرا نہیں، ہدایت کی روشنی ہے۔
اندھے اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں کہ تمہارے جیسے عقل کے اندھوں کو حقیقت نظر آنے لگے۔ گونگے، بہرے، لنگڑے، لولے اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں کہ بے حس اور خدائی نعمتوں سے بے پرواہ لوگ ان محروم لوگوں کو دیکھ کر اپنی نعمتوں کو دریافت کریں۔ مگر تم انسان نہ خدا کے احسانوں کو دیکھ پاتے ہو نہ اپنی نعمتوں کو، تم صرف نا شکرا پن کرتے ہو اور شرک و الحاد کی گندی نالی میں لوٹ کر خوش ہوتے ہو۔ تم انسانوں کو شرم نہیں آتی کہ جس عظیم رب کی نعمتوں میں جیتے ہو اسے بھول بیٹھے ہو، کھاتے اس کا دیا ہو اور مالا دوسرے کے نام کی جپتے ہو۔ اس کائنات میں زندہ ہو جو خدا کی عظمت کی گواہ ہے، مگر دلوں میں غیر اللہ کی عظمت ہے۔ اس دھرتی پر زندہ ہو جس کا ذرہ ذرہ خدا کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے، مگر اپنے خود ساختہ اکابرین کو تم نے خدا کے برابر لا بٹھایا ہے۔ یہاں تک کہ تم لوگ ان ساری سچائیوں کو دیکھ کر بھی خدا کے وجود کا انکار کر دیتے ہو۔ نائمہ کا سر شرمندگی میں جھکا ہوا تھا، مگر تم نے مالک سے رجوع کیا ہے۔ تم نے اپنے تعصب کی ہر دیوار کو توڑ دیا ہے۔ تم اپنی خواہشوں سے بلند ہو چکی ہو۔ یاد رکھو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتے، انہیں ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ باقی کسی نفس پرست، خواہش پرست اور متعصب انسان کی ان کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں۔ ان قریب ایسے لوگوں کو وہ اپنے قہر میں کچل کر رکھ دیں گے۔ مگر انہوں نے مجھے تمہارے پاس اسی لیے بھیجا ہے کہ میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں۔ تم ایک سچی انسان ہو، اس لیے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، آج تمہارے ہر سوال کا جواب ملے گا۔ نائمہ نے کچھ سکون کا سانس لیا کہ اثر اس پر غصہ کرنے کے بجائے اصل بات کی طرف آ گیا تھا۔ تاہم اثر کے اپنے وجود کے بارے میں نائمہ کے ذہن میں ابھی تک الجھن تھی۔ اس نے پہلے اسی گرہ کو کھولنا چاہا۔ میں آپ کو سمجھ نہیں سکی، آپ کون ہیں؟ اثر کا مطلب کیا ہے؟ وقت کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو، کائنات کی ہر شے اللہ کی مخلوق ہے۔ تم انہیں جس طرح بھی سمجھو، مگر دراصل وہ اللہ کی مخلوق ہوتی ہے۔ وقت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ وقت سے بہت سی چیزوں نے جنم لیا ہے۔ دن، لمحہ، گھنٹہ، برس، صدی اور قرن، یہ سب وقت کے اجزاء ہیں۔ انہیں تم وقت کی اولاد سمجھو۔ اور اثر، یہ کیسی اولاد ہے؟ میں یعنی اثر وقت کی سب سے اہم اور بڑی اولاد ہوں۔ وقت کی باقی اولادیں ہمیشہ موجود رہتی ہیں، مگر میں صرف اس وقت ظاہر ہوتا ہوں جب کوئی رسول اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ میں رسولوں کے دور کا وقت اور ان کا زمانہ ہوں۔ رسول میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ رسول جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے معاملات میں کھل کر اور اعلانیہ مداخلت شروع کر دیتے ہیں۔ عام حالات میں وہ ایسا نہیں کرتے، مگر اپنے رسول کے ذریعے سے وہ انسانوں سے کھل کر کلام کرتے ہیں، ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، ان کی کھلی رہنمائی کرتے ہیں اور آخر کار سزا و جزا برپا کر دیتے ہیں۔ بات ابھی بھی نائمہ پر واضح نہیں ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود غیر یقینی کیفیت کو اثر نے پڑھ لیا تھا۔ اگر تمہیں اسی بات کو سمجھنے میں زیادہ دلچسپی ہے تو پہلے تمہیں اپنے تیسرے سوال کا جواب حاصل کرنا چاہیے، یعنی خدا سچ کھول کر کیوں نہیں بتاتا؟ کیوں وہ اپنی موجودگی اور سچائی کا ناقابل تردید ثبوت پیش نہیں کرتا؟ کیونکہ اسی سوال کے جواب میں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اثر کیا ہوتا ہے۔ اثر رسول کا زمانہ ہوتا ہے، اور یہی وہ زمانہ ہے جس میں سچ بالکل واضح کر کے کھول دیا جاتا ہے۔ اثر کی اس بات سے نائمہ نے اتفاق کرتے ہوئے پر اشتیاق لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، پہلے اسی کا جواب دیجیے۔ اس کے اشتیاق پر اثر مسکرایا اور بولا، چلو اٹھو، میں اس سوال کا جواب تمہیں بتاتا ہوں، لیکن یہ جواب میں تمہیں براہ راست دکھاؤں گا۔ تمہیں میرے ساتھ ماضی کی دنیا میں چلنا ہوگا۔
یہ کہتے ہوئے اسر کھڑا ہو گیا اور اپنا ہاتھ نائمہ کی طرف بڑھا دیا۔ نائمہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اسر نے کہا، میرا ہاتھ پکڑ لو اور اٹھو، میں انسان نہیں ہوں۔ نائمہ کھڑی ہو گئی، مگر وہ ابھی تک اسر کا ہاتھ تھامتے ہوئے ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ ہمیں وقت میں پیچھے کی سمت سفر کرنا ہے، میرا ہاتھ نہیں تھامو گی تو یہاں تنہا رہ جاؤ گی۔ نائمہ نے حوصلہ کر کے اسر کا ہاتھ تھام لیا۔